کبھی سوچا ہے کہ پاکستان کا نقشہ کیسا ہوتا اگر اس کا ایک بہت ہی اہم حصہ غائب ہوتا؟ آج ہم اسی کہانی کو جانیں گے کہ کیسے ایک دور اندیش لیڈر فیروز خان نون نے پاکستان کے مستقبل کے لیے ایک ایسا خطہ حاصل کیا جو آج اس کے معاشی شہرک بن چکا ہے، یعنی گوادر۔ تو چلیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں گوادر کی۔ یہ ایک ایسی تاریخی کامیابی ہے جس نے نہ صرف ملک کا جغرافیہ بدلا بلکہ اس کے مستقبل کی سمت بھی ہمیشہ کے لیے طے کر دی۔ دیکھیں، آج کل جب بھی گوادر کا نام آتا ہے تو فوراً ذہن میں کیا آتا ہے؟ اقتصادی راہداری، عالمی تجارت، ایک روشن مستقبل۔ یہ واقعی میں پاکستان کے لیے صرف ایک بندرگاہ نہیں ہے بلکہ اس سے کہیں بڑھ کر ایک بہت بڑا معاشی اور اسٹریٹجک اثاثہ ہے۔ لیکن اصل سوال تو یہ ہے کہ آخر یہ ہوا کیسے؟ یہ علاقہ جو ایک زمانے میں سلطنت عمان کا حصہ تھا، وہ پاکستان کے مستقبل کا اتنا اہم ستون کیسے بن گیا؟ اس کے پیچھے آخر کس کی سوچ تھی، کس کی کوشش تھی؟ تو اس بڑے سوال کا جواب صرف ایک نام میں ہے: فیروز خان نون۔ آئیے ان کی قیادت کے اس سفر کو سمجھتے ہیں جس نے ایک طرح سے ناممکن کو ممکن کر دکھایا۔ تو یہ تھے فیروز خان نون، پاکستان کے 7ویں وزیر اعظم۔ لیکن ان کی پہچان صرف اتنی نہیں تھی۔ وہ آکسفورڈ سے پڑھے ہوئے ایک ماہر قانون دان تھے، ایک انتہائی منجھے ہوئے سفارتکار تھے، اور یہی وہ پس منظر تھا جس نے انہیں وہ سمجھ بوجھ دی جو گوادر جیسے پیچیدہ مسئلے کو حل کرنے کے لیے آپ کہہ لیں کہ لازمی تھی۔ اگر ان کے سفر پر نظر ڈالیں نا تو ایسا لگتا ہے کہ ہر قدم ایک تیاری تھا۔ 1893 میں ایک باثر گھرانے میں پیدا ہوئے، پھر سیدھا آکسفورڈ سے قانون کی ڈگری لی۔ یہ صرف تعلیم حاصل کرنا نہیں تھا، یہ عالمی سیاست کو سمجھنے کی ایک بنیاد تھی۔ اور پھر 1920 کی دہائی میں وہ مسلم لیگ میں شامل ہوئے اور قائد اعظم کے سب سے قابل اعتماد ساتھیوں میں سے ایک بن کر ابھرے۔ اور وزیر اعظم بننے سے پہلے کا ان کا کریئر، ذرا اس پر غور کریں۔ برطانیہ میں ہائی کمشنر، پاکستان کے وزیر خارجہ، یہ صرف عہدے نہیں تھے، یہ وہ تجربات تھے جو انہیں ایک عظیم سیاستدان بنا رہے تھے۔ وہ ہر آزمائش پر ہر بار پورے اترے، اور یہی سارا تجربہ، یہی ساری محنت انہیں اس ایک لمحے کے لیے تیار کر رہی تھی جو تاریخ میں ہمیشہ کے لیے لکھا جانا تھا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں ان کا بطور وزیر اعظم سب سے بڑا کارنامہ، گوادر کا حصول۔ مزے کی بات یہ ہے کہ ان کا بطور وزیر اعظم دورانیہ کوئی بہت لمبا نہیں تھا، صرف 1 سال، 1957 سے 1958 تک۔ لیکن اس ایک مختصر سے عرصے میں انہوں نے ایک ایسا کام کر دیا جو تاریخ میں ہمیشہ کے لیے یادگار بن گیا۔ اور وہ سال تھا 1958، ایک ایسا سال جو پاکستان کے نقشے کو ہمیشہ کے لیے بدلنے والا تھا۔ تو یہ سب ہوا کیسے؟ دیکھیں، یہ عمل بالکل بھی آسان نہیں تھا۔ گوادر اس وقت سلطنت عمان کا حصہ تھا۔ فیروز خان نون کی حکومت نے انتہائی پیچیدہ اور خفیہ مذاکرات کیے۔ آخرکار پاکستان نے کامیابی سے اس علاقے کو خریدا اور 8 دسمبر 1958 کو گوادر باقاعدہ طور پر پاکستان کا حصہ بن گیا۔ یہ بغیر کسی شور شرابے کے ایک بہت بڑی سفارتی فتح تھی۔ سچ تو یہ ہے کہ گوادر کا حصول صرف ایک معاہدہ نہیں تھا، یہ فیروز خان نون کی غیر معمولی دوراندیشی کا سب سے بڑا ثبوت تھا، ایک ایسا فیصلہ جس کی اہمیت آج ہمیں اتنے سالوں بعد صحیح معنوں میں سمجھ آ رہی ہے۔ اچھا، لیکن اس تاریخی کامیابی کے فوراً بعد کیا ہوا؟ آئیے اب فیروز خان نون کے ورثے اور ان کی بعد کی زندگی پر بھی ایک نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن یہاں تاریخ کا ایک عجیب موڑ دیکھیں۔ جس سال انہوں نے ملک کو گوادر جیسا انمول تحفہ دیا، ٹھیک اسی سال یعنی 1958 میں ملک سے جمہوریت ہی چھین لی گئی۔ صدر اسکندر مرزا نے آئین معطل کیا اور جنرل ایوب خان نے مارشل لاء لگا دیا، اور اس کے ساتھ ہی نون کی حکومت اور پاکستان کا پہلا جمہوری دور دونوں کا خاتمہ ہو گیا۔ اقتدار سے ہٹائے جانے کے بعد فیروز خان نون نے عملی سیاست سے مکمل طور پر کنارہ کشی اختیار کر لی۔ انہوں نے اپنی باقی زندگی 1970 میں اپنے انتقال تک بڑی خاموشی اور وقار کے ساتھ گزاری اور اپنا زیادہ تر وقت مطالعے میں صرف کیا۔ تو آخر میں اگر ہم ان کی زندگی کا نچوڑ نکالیں تو وہ کیا ہے؟ شاید یہی کہ انہوں نے ہمیشہ ہر حال میں قومی مفاد کو اپنی ذاتی سیاست سے اوپر رکھا، اور اس سوچ کی سب سے بڑی اور لازوال مثال گوادر ہی ہے۔ اور یہ کہانی ہمیں ایک بڑے سوال پر سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ تاریخ میں ایسے کتنے اہم موڑ آتے ہیں جو صرف ایک لیڈر کی دوراندیشی اور فیصلہ کن قیادت کی وجہ سے ممکن ہو پاتے ہیں۔
یہ ایک ایسی بات ہے جس پر ضرور غور کرنا چاہیے۔